السلام علیکم، I'm ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے the 3 things that can keep you healthy and live longer، یعنی کہ وہ کون سے 3 فیکٹرز ہیں یا 3 پروگرام ہیں یا 3 چیزیں ہیں کہ اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ زیادہ صحت مند بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ you will live longer، تو انشاءاللہ تعالیٰ لمبی زندگی آپ پائیں گے۔ یہ آج کا ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ 3 فیکٹر جو ہیں اگر واقعتاً اس کو آپ صحیح طریقے پہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی کافی ہیلدی فیل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو جو آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ کے ہم ایج ہیں ان سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کافی فٹ اور کافی بہتر فیل کریں گے اور بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان پہ میں نمبر 1 پہ جو چیز آئے گی نا وہ ہے بیلنس ڈائٹ یا پراپر نیوٹریشن۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بیلنس ڈائٹ کی تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کو آپ کو چبانا نہ پڑے، یعنی کہ ایٹ ہول فوڈ۔ ہول فوڈ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے پھل کھانے ہیں تو پورے پھل بھی آپ کھائیں۔ جو بندے پھل کھانے کی جیسے اورنج ہے تو اورنج کھانے کی بجائے اگر آپ اورنج جوس پئیں گے تو اورنج کھانا زیادہ بہتر ہے جوس کی نسبت۔ ایسے ہی گاجریں اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کی اگر جوس پیتے ہیں تو گاجر جو زیادہ آپ کو فائدہ دے گی اس کی نسبت جو آپ جوس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہول فروٹ یا ویجیٹیبل جب آپ یہ یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کے اندر فائبرز ہوتے ہیں۔ وہ فائبر جو ہیں وہ ایک تو ہماری خوراک ہے، جو ہمارے نارمل فلورا، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو اندر فوج رکھی ہے، جو ہمارے نارمل بیکٹیریاز ہیں ان کو خوراک ملتی ہے، اور یہ جو فائبر ہے یہ جتنے فری ریڈیکلز باڈی کے اندر ملتے ہیں اس کو یہ اپنے ساتھ اکٹھا کر کے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب اس کا۔ اور بیلنس ڈائٹ میں کیا آئے گا کہ آپ نے پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، دودھ، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، وہ تمام چیزیں جو بازار کے حلوے، گجریلے، مٹھائیاں، بسکٹ، کریکر، چپس، جتنے بھی آپ کے وہ تلی ہوئی چیزیں یا جو بھی لفافوں میں یا پیکٹ میں بند ہو کے چیز آتی ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو چیز ہے جو اس بیلنس ڈائٹ کے اندر آئے گی وہ ہے اسٹے ہائیڈریٹڈ، کہ آپ نے اگر جب بھی پیاس لگے تو آپ نے پانی لازمی پئیں، پانی کا استعمال کریں تاکہ جو ہے جتنا بھی جو فاسد مادے ہیں پانی اس کو فلش آؤٹ کر دے، تو آپ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے اگر آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو چیز آئے گی وہ ہے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی، کہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی میں کیا ہے کہ ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی، کم از کم 5 دن ہفتے میں آپ نے 30 سے 40 منٹ ایوری ڈے ایکسرسائز کرنی ہے۔ جو ایروبک ہے، ایروبک ایکسرسائز میں کیا آتا ہے کہ جو آپ ہلکا سا بھاگ لیتے ہیں یا تیز تیز چلتے ہیں یا واک ہے، یہ ایروبک میں آتی ہے۔ ایسے سائیکلنگ ہے، یہ ساری ایروبک میں آتی ہیں۔ یہ آپ نے ایوری ڈے کم از کم 30 سے 40 منٹ ڈیلی 5 دن کم از کم کریں، ہر 2-3 دن کے بعد 1 دن وقفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پہ ہے، اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ ہے اسٹرینتھ ایکسرسائزز۔ کوشش کریں جیسے 3 دن، ہر 2-3 دن کے بعد 1 دن واک نہ کریں، اس کی بجائے جم جائیں یا کوئی ویٹ وغیرہ گھر میں رکھ لیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اسٹرینتھ ٹریننگ، جس سے آپ کے مسلز اور جو ہڈیاں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں۔ وہ آپ ڈمبل ویٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ویٹ تو لازمی ہو، ویٹ نہیں کریں گے تو آپ نے پھر وہ جیسے اٹھک بیٹھک، پش اپ، سٹ اپس، ڈنڈ بیٹھک، اس قسم کی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کریں گے آپ، جس سے آپ کے سارے جو مین مسلز ہیں پٹھے وہ مضبوط ہوں۔ اس کو آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ کریں کم از کم۔ اگر 2 دفعہ کریں گے تو آپ کو 40 منٹ کرنی پڑے گی، اگر 3 دفعہ کرنے چاہتے ہیں ہفتے میں تو 30 منٹ یہ آپ کریں گے۔ یعنی کہ اگر 2 دن آپ واک کرتے ہیں، تیسرے دن آپ 40 منٹ کے لیے ایکسرسائز کریں، جم لگائیں، 2 دن واک کریں، پھر تیسرے دن جم لگائیں۔ یہ بھی روٹین کر سکتے ہیں، یا اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ، 5 دن وہ کریں، 3 دن اسٹرینتھ ٹریننگ کریں۔ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو ہے نا اپنی
فلیکسیبلٹی اپنی قائم رکھنی ہے تاکہ آپ کہ جو اوور آل باڈی کا بیلنس رہے اور فلیکسیبل آپ ہوں. یہ مین مقصد ہے کہ تاکہ ایج کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنا بیلنس کا جو ہے نا قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بندے 30-35 سال کی ایج میں سڑک پہ چلتے ایسے چلتے ہیں جیسے کہ بوڑھے چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کو اولڈ ایج بوڑھے بندے ایسے آپ کو واک کرتے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ ینگ ہو. بیسیکلی وہ فزیکلی ینگ ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو جوان ہے جو 30-32 سال کا ہے یہ فزیکل بوڑھا ہے. اگر اس کی فزیک کو دیکھیں تو وہ بوڑھا ہی ہے. تو یہ ہے بیسیکلی نمبر 2 پہ. اور نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ ہے مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ. مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ جو ہے نا یہ اس میں آگے 2-3 چیزیں آئیں گی. اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ آپ نے اپنی سٹریس جو ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے کہ سٹریس نہیں آپ نے لینی. سٹریس مینج کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ سلیپ آپ کی 7 سے 9 گھنٹے آپ کی نیند ہونی چاہیے. اور نیند کوشش کریں جلدی سوئیں. 8-9 بجے 10 بجے میکسیمم 11 بجے تک سو جائیں تاکہ صبح فجر کے وقت آپ اٹھ جائیں. صبح 5 بجے 6 بجے آپ اٹھیں. اس کے بعد اپنی ایکسرسائز جو بھی روٹین ہے وہ کریں. اور سٹریس جو ہے یہ کرونک سٹریس جو ہے یہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے ہماری باڈی کے اوپر. کیونکہ سٹریس کی وجہ سے سٹریس ہارمونز نکلتے ہیں کورٹیسول جو اوور آل ہمارے سارے کے سارے سسٹم کو یہ سمجھ لیں کہ اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور جب آپ سٹریس کو مینج کر لیں گے تو آپ کے اندر ہیلدی ہارمون سکریٹ ہوں گے جو آپ کو اوور آل آپ کی ویل بینگ کے لیے اور صحت کے لیے اچھے ہوں گے. یہ جو سٹریس مینج کیسے کریں گے؟ آپ نے سلیپ نمبر ہے. نمبر 2 آپ نے میڈیٹیشن کر لینی ہے, یوگا کر لینا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو سوشلی اپنے آپ کو انگیج کریں. اپنے دوست احباب فیملی ان کے ساتھ انگیج کریں, ان سے ملیں. الگ تھلگ جو ہے نا وہ رہنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ گھر کے نزدیک کو مسجد ہے تو آپ اس کا پارٹ بنیں, اس میں اپنے کام کریں. جو بھی سوشل گیدرنگ ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنا پارٹ ادا کریں, دوستوں کے ساتھ ملیں, گپے لگائیں. یہ جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اگر آپ آئسولیٹ رہتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, نہیں کس سے ملتے, تو یہ جو ہے آپ کو مینٹل سٹریس میں رکھے گا جس سے آپ نہ آپ کی فزیکل آپ بہتر ہوں گے اور نہ آپ کی زندگی لمبی ہوگی. اگر یہ وہ 3 چیزیں ہیں, اگر ہم ان 3 چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں, ملاتے ہیں, یعنی کہ اچھی خوراک نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ویل بینگ, یہ 3 کی 3 اگر چیزیں آپ صحیح میتھڈ سے صحیح طریقے سے آپ ان تینوں کو مینج کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول لیو اے ویری ہیلدی اینڈ لانگ لائف. It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.